ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے درمیان آنے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں نے ایک چینل جو 14 نیوز ٹی وی کے نام سے، اس پر کسی صاحب امامہ نے کل بند بنانے کا اعلان کیا ہے، تو چنانچہ میں یہاں ایک مومنین و مومنات کو لمحہ فکر دینا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ گزر کر تقریباً 1 ماہ ہوئے ہیں۔ جو بند کا اعلان کر رہے ہیں ان سے میرا پہلا یہ سوال ہے، آیا آپ نے محکمہ پولیس میں کوئی درخواست دیے یا یہ کہ اس سے قبل کوئی ایک اعلان جاری کیے، مذمتی اعلان، کہ جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہیں؟ چونکہ کل ایک بند کا اعلان ہوا ہے، تو چنانچہ وہ یہ چاہے کہ خون لگا کر شہیدوں میں اپنا بھی نام کر لیں۔ یہ عرض کرنا ہے کہ جب کبھی کوئی مولوی یا کمانڈر دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کا احتجاج ہوتا ہے، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں جو گستاخی کی گئی، اس وقت کسی نے کوئی احتجاج کیا، اپنی جانب سے کوئی مذمتی بیان جاری کیا، یا کہ محکمہ پولیس میں درخواست دی، میں تو ایک الحمدللہ ہندوستانی ہوں، یہاں کا میں شہری ہوں، قانون کو میں اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا۔ ہاں، میں قانون سے مدد طلب کروں گا، اور جو اپنا حق ہے وہ قانون کی روشنی میں ضرور لوں گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک عام مولوی کے گزر جانے پر یا کسی دوسرے ملک کے کمانڈر کے گزر جانے پر یہاں پر احتجاج ہوتا ہے۔ افسوس کہ جس کا کلمہ پڑھے ہیں اس کی شان میں جب گستاخی ہوئی تو کسی کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر کوئی اقدام کرے۔ یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو صاحب موصوف کل بند کا اعلان کر رہے ہیں، تو ان سے کہوں گا کہ وہ صرف اور صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیے ہیں۔ کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ سوامی جی کے جو بھی چاہنے والے ہیں یا یہ کہ ان کے مرید ہیں؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مگر وہ بھی ایک کلپ جاری کیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں کہ جو گستاخی عمل کرنا چاہتے ہیں، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ میں تو یہاں پر یہ مولوی صاحب مولا کائنات کا نام ہی لے لیے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل جو بند کا اعلان کیا گیا ہے، وہ بند کے اعلان میں صرف اور صرف یہی کہا گیا کہ رسول خدا کی شان میں گستاخی کی گئی۔ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اسی کے ساتھ ساتھ حضرت علی کی شان میں بھی گستاخی کی گئی؟ تو چنانچہ ہر دو جانب سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک جانب حضرت علی کو بالکل بھلا دیا گیا، اور یہاں جو اپنے آپ کو شیعہ کر رہے ہیں، صاحب امامہ ہیں، تو انہوں نے بھی حضرت علی کو بھلا دیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر 1-2 حوالے دوں کہ امیر المومنین علی طالب علیہ السلام کی عظمت کیا ہے۔
چنانچہ یہ کتاب ہے ینابع المودت، یہ کتاب ہے جی، اور یہ جو کتاب ہے معالم العطرت، اس کا اردو ترجمہ ینابع المودت کے نام سے کیا گیا ہے، اور یہ کتاب ہے کہ علامہ جلیل شیخ سلیمان حسینی، یہ حنفی سنی مفتی اعظم ہیں، ان کی کتاب سے میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ایک مشہور و معروف یہ حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر وہی پیغمبر اسلام نے کہا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی اسی نور کے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے ینابع المودت، اس کے صفحہ نمبر 28 سے خادم یہ حدیث کی تلاوت کر رہا ہے، سماعت فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد اور دادا علی ابن الحسین سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے چچا حسن سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں، میرے اہل بیت میرے نور سے پیدا کیے گئے، باقی تمام لوگ آگ سے پیدا ہوئے، یہ ہے عظمت محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہاں تو میں نے جو حدیث پیش کی کہ انا وعلی من نور واحد، مگر یہاں پر اسی کتاب میں پیغمبر اسلام کا قول میں نے پیش کیا کہ میرے اہل بیت میرے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، باقی تمام لوگ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ آگ سے جو پیدا کیے گئے ان کے گزر جانے پر یہاں پر احتجاج کیا گیا، اور میرا یہ بھی سوال ہے کہ آپ کے احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ احتجاج کرنے کا مقصد بتائیں کہ مقصد کیا ہے، اسے کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ آپ قانونی کارروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ جائیں، پولیس سے رجوع ہوں، چیف منسٹر سے رجوع ہوں، ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ کے جو گورنر ہیں ان سے رجوع ہوں۔ جب اسٹیٹ میں کوئی ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو آپ دہلی جائیں، دہلی جا کر وہاں پر وزیر اعظم سے ملاقات کریں کہ یہ پرسکون ماحول کو کون خراب کرنا چاہ رہا ہے، ایک درخواست پیش کریں اور انکوائری کروائیں۔ چنانچہ یہ دوسری کتاب ہے کوكب دری، یہ کوكب دری فی فضائل علی علیہ السلام جی، اور یہ جو کتاب ہے کوكب دری فی فضائل علی کرم اللہ وجہہ، ترجمہ مناقب مرتضوی جی، اس کے مصنف ہیں سید محمد صالح کشفی، یہ بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 181 پر یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی وانا منک، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 184 سے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب علیا فقد احبنی ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن آذى علیا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ نتیجہ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو شخص علی کو دوست رکھے وہ بے شک مجھ کو دوست رکھتا ہے، اور کوئی علی کو دشمن رکھتا ہے وہ بے شک مجھ کو دشمن رکھتا ہے، اور جو کوئی علی کو اذیت دیتا ہے وہ بے شک مجھ کو اذیت دیتا ہے، اور جو کوئی مجھ کو ایذا دیتا ہے وہ بے شک خدا عز و جل کو ایذا دیتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے۔ اور خداوند عالم اپنے کلام پر از حکمت میں سورہ شورى میں ارشاد فرما رہا ہے، قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اے میں حبیب میں اجر میں کچھ نہیں چاہتا ہوں مگر یہ کہ تمہارے اقربا سے مودت اختیار کرنی ہوگی۔ شہرت کی خاطر یہ اعلانات نہ کریں، اپنے اقتدار کی خاطر یہ اعلانات نہ کریں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ کئی ایک آپ کے نوجوان لڑکے اب یہ خم وغیرہ سے پڑھ کر آ گئے ہیں، سر پر امامہ بنے ہیں، تو یقیناً اب وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ حکومت میں میری جانب سے نمائندگی ہو، میرا نام ہو وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ خداوند عالم اپنے کلام پر از حکمت میں ارشاد فرماتا ہے، اپنی مفادات کی خاطر یہ اعلانات نہ کریں بلکہ عقیدت میں کریں، عقیدت میں کریں۔ یقیناً یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہ وحید الدین حیدر کیا کیا؟ جیسے ہی یہ سوامی کی جانب سے یہ گستاخانہ بیان جاری ہوا فوراً اسی وقت میں نے کلپ جاری کی ہے، میں اسی وقت کلپ جاری کیا ہے۔ مگر یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کر رہے ہیں، ان کی نگاہ میں مراجع مجتہدین مولویوں کی عظمت ہے، مگر اللہ و اہل بیت علیہم السلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کی شان میں گستاخی کر دیں کچھ فرق آنے والا نہیں ہے، اگر غیر کچھ کہہ دے تو یہ لوگ فوراً برہم ہو جاتے ہیں، اور جب آپ ہی کے شیعہ مرجع مجتہد علی ولی اللہ کے خلاف، خونی ماتم کے خلاف جب فتویٰ دیتے ہیں تو آپ لوگ خاموش کیوں مر جاتے ہیں؟ یہ بتائیے، ان کا نام لے کر بتائیں کہ کون خونی ماتم کے خلاف فتوے دے رہا ہے، کون علی ولی اللہ کے خلاف فتوے دے رہا ہے؟ شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پہچان خدا کی قسم علی ولی اللہ ہے۔ شیعان علی ولی کی پہچان غم حسین ہے، یہ ہماری عزاداری ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ تعارف کا ذریعہ ہے۔ یہی کتاب کے صفحہ نمبر 185 اس پر حدیث نقل کی گئی ہے، سماعت فرمائیں۔ ایسے میں کئی احادیث پیش کر سکتا ہوں، کئی ایک احادیث محمد وآل محمد کی شان میں کہ کیا کہا گیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی فہمہ وإلى يحيى في زهده وإلى موسى في بطشه فلينظر إلى علي بن أبي طالب علیہ السلام۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہے کہ دیکھے آدم کو اس کے علم میں، اور نوح کو اس کے فہم میں، اور یحییٰ کو اس کے زہد میں، اور موسیٰ کو اس کی ہیبت میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھے۔ یہ ہے عظمت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ افسوس ہے کہ آپ کے نام سے امیر المومنین علیہ السلام کا نام نہیں نکلا، اور احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں، آپ احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ شہادت پیغمبر اسلام کے وقت کون کون اپنا کاروبار بند کرتے ہیں؟ کون اپنا کاروبار بند کرتے ہیں؟ افسوس یہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں، وہ شیعہ کہتے ہوئے وہ اپنی پہچان یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھول گئے۔ اختتام کی منزل پر دو باتیں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اسی ہمارے حیدرآباد دکن میں برسر ممبر یہ جو
صاحب امامہ جو اعلان کر رہے ہیں، انہی کے ہم نوا جتنے بھی صاحبان امامہ ہیں یا ذاکرین ہیں جی، کہ جب یہ حیدرآباد دکن میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کو نجس بولے، کون کون احتجاج کیے، کتنے لوگ کمپلین کریں، یہ بھی بتائیے مجھے۔ اتنی بڑی بات برسر ممبر بار بار تکرار کر کے کہہ رہا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خون معاذ اللہ وہ نجس کہہ رہا ہے، تو یہ احتجاج کیے؟ یہ احتجاج نہیں ہے، کیوں؟ یہ ان کا ہے، جو ان کا ہے۔ اگر کوئی غلطی کر دے تو چنانچہ وہ پردے ڈالے جا رہے ہیں، جبکہ خداوند عالم اپنے کلام پرز حکمت میں اہل بیت کی شان میں فرما رہا ہے، ان اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ سو رہے تھے۔ آج کی تاریخ تک کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی ایک کمپلین نہیں کیے۔ ہاں دیکھا گیا کہ ایک نوجوان سینہ سپر ہو کر وہ قانونی کارروائی کیا ہے، پولیس اسٹیشن بھی گیا، درخواست دیے اور پھر کورٹ تک پہنچا۔ افسوس کہ صرف شیعہ اتنے اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں۔ سوچیں کہ اب کون سے شیعہ ہیں، کس کے شیعہ ہیں، ایک میں فکر دے رہا ہوں۔ اختتام پر ایک بات وہ یہ ہے کہ جس وقت کے شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا کے روضے پر یہ حملہ کیا جا رہا تھا، تو اس وقت الحمدللہ میں نے 2 بوگی بک کرائے تھے، دہلی جا کر جنتر منتر پر احتجاج کیا۔ یہاں پر اگر کچھ ہو جائے تو بیت الخائم سے جلوس نکلتا اور دارالشفا گراؤنڈ کے قریب تک پہنچ جاتا، بس ختم ہو گئی بات۔ ہاتھ میں چند موم بتیاں اور لے لیے اور پہنچ گئے۔ یہ صرف 4 دیواری میں نہیں، چلیے جنتر منتر جائیے، جنتر منتر جا کے وہاں پر احتجاج کریے، وہاں پر درخواست دیجیے، دیکھیے اس پر جو ہے ایکشن ہوتا ہے یا ایکشن نہیں ہوتا ہے۔ بس یہ کہتے ہوئے آپ حضرات سے رخصت چاہ رہا ہوں۔